صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل حکومت کی جانب سے نقشہ جاری کیا گیا ہے گریٹر اسرائیل منصوبے کا، جس میں اردن، لبنان اور شام کے کئی حصوں کو شامل کیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے اسرائیل بہت پہلے سے خواب دیکھ رہا تھا، گریٹر اسرائیل منصوبے نقشہ جاری کر دیا ہے، منصوبے کا پلان بھی بنایا جا رہا تھا، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے عرب لیگ کی جانب سے، لیکن گریٹر اسرائیل منصوبہ جو ہے اس کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا پہلے سب سے اظہار جو ہے وہ اسی یاہو نے یو این میں جب تقریر کی تھی جنرل اسمبلی کے سیشن سے، تو اس میں وہ نقشہ لگایا تھا اس نے۔ یہ پرانی ان کی خواہش بھی ہے، پرانی ان کی سازش بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ لگتا ہے مجھے ایسے کہ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس کے پاس اپنے پڑوسی ملکوں کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کا لائسنس ہے، اور یہ لائسنس ان کو ان تمام ملکوں نے دیا ہے جو بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، جو بہت بڑے مامے بنتے ہیں ڈیموکریسی کے، جو بہت بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم سے زیادہ ہیومن ویلیوز کو کوئی مطلب سمجھتا نہیں ہے، وہ سب چپ سادے ہوئے ہیں اس کی اس حرکات کے اوپر۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ یہاں پر پناہ لے کے آ کے کرائے کے گھروں میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو مامے بنتے ہیں اسرائیل کے، یہ ان کے باپ کی جگہ نہیں ہے، یہ فلسطینی لینڈ تھی۔ یہ فلسطینی لینڈ ایک دن ان کو چھوڑنی پڑنی ہے، یہ میری بات آپ یاد رکھیں۔ یہ جتنی مرضی خواہشات کر لیں، جتنی مرضی یہ کوششیں کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اردن، لبنان اور شام کے کئی حصوں کو شامل کرنے کی یہ بہت پرانی خواہش ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پرامپٹلی وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم متحدہ عرب امارات نے، فلسطین نے، سعودی عرب نے، اردن نے اور قطر نے اس حرکت کی اور اس دعوے کی مذمت کی ہے، اور کی جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نقشے کو سب نے ظاہر ہے مسترد کرنا تھا، اس لیے کہ وہ علاقے نہ کبھی تھے ان کے، نہ کبھی ان کے ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ایکسپوزر جو بہت بڑا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں جیفری سیکس، انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں جس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہی نیتن یاہو جو ہے یہ عراق میں جو جنگ امریکہ نے چھیڑی تھی اس کے بھی پیچھے یہی تھا، اور اس خطے میں جو تباہ کاری مچائی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ تو یہ جس طریقے سے ایکسپوجر ہو رہا ہے خود امریکہ کے اندر اسی کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں، تو نیتن یاہو جو ہے وہ کتنی دیر بکرے کی ماں خیر منائے گی مجھے یہ تو نہیں پتہ ہے، لیکن جو ظلم کے پہاڑ انہوں نے توڑے ہیں فلسطینی عوام کے اوپر، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے لبنان میں، اور جو کچھ اب وہ کرنا چاہتے ہیں شام میں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ شام میں جو ہی حکومت بدلی ہے، لہٰذا یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ بشار الاسد سے لے کے اور ان کے بیٹے تک جو اقتدار تھا وہ کم از کم اسرائیل کے خلاف بہت بڑی ریزسٹنس کا سمبل تھا۔ جو ہی وہ سمبل گرا ہے آپ نے دیکھ لیا وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اب ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ایران کی طرف ہیں، لیکن ایران از ناٹ این ایزی پرے۔ یہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، ایران کی طرف اگر جائیں گے، دیکھ لیا انہوں نے جا کے، ایران از the only country which retaliated to an extent that they felt the heat within Tel Aviv۔ ان کے جو راکٹس کا اٹیک ہوا تھا، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یا نیتن یاہو صاحب جو کر رہے ہیں، اس کو کافی زیادہ مذمت بھی کی جا رہی ہے، عرب لیگ کی جانب سے بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، اس پہ کافی زیادہ مذمت بھی مختلف ممالک سے آ رہی ہے۔ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔